پہلا ہی سوال اس نوعیت کا ہے کہ آپ کہیں گے کہ عید کے موقع پہ یہ کن مباحث سے آغاز کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے سے عید ہوئی، آپ کے علم میں ایک ہیجان کی کیفیت، بہت تاخیر سے اعلان کیا گیا، اعلان پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، جو سائنس پہ یقین رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چاند نظر آ نہیں سکتا، شہادتیں قبول کر لی گئیں، اور اس سے بڑھ کے پھر یہ ہوا کہ کہا گیا کہ ایک روزہ جو ہے وہ رہ گیا، اور بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب وہ روزہ لازم طور پر رکھا جائے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے اعلان ہونا چاہیے تھا؟ ریاست کی رؤیت ہلال کمیٹی کی ذمہ داری کیا تھی؟ اور دوسری بات، جب اعلان ہو گیا تو ابھی جو روزے کی قضا کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، آپ کی نظر میں اس پر کیا عمل ہونا چاہیے؟ میں تو اپنا موقف کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نہ اس طرح کی کسی کمیٹی کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس نوعیت کے خرفشار کی بنیادیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اب آپ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے ایک کیلنڈر بنا سکتے ہیں، اور وہ پہلے سے متعین کر سکتا ہے کہ آپ کو کب عید کرنی ہے، کب رمضان شروع کرنا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی رائے رکھتا ہوں اور اس بات پہ اصرار کرتا رہا ہوں کہ اب ان چیزوں سے ہم کو نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری تجویز یہ پیش کی تھی کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ بھی در حقیقت دنیا میں اس ترقی کی وجہ سے ہوا ہے، سائنسی ترقی کی وجہ سے، کہ اگر آپ جزیرہ نما عرب کو، جو ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے، اسی کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ وہ دنیا بھر کے لیے عید کا اعلان کر دے، رمضان کا اعلان کر دے، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ ایک جگہ اگر رویت ہو گئی ہے تو پوری امت میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، یا مختلف تاریخیں مقرر کی ہیں کوئی دینی عبادت کو انجام دینے کے لیے، تو اس میں بس تعین ہوتی ہیں، وہ تعین کے جو ذرائع انسان کے پاس موجود تھے وہ اس زمانے میں اختیار کیے گئے، اب ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں، ہم ان کو آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں اور اس صورتحال سے نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لوگ ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب وہ تیار نہیں ہیں تو جو پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ لوگ چاند دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے عینی رویت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ ان کی شہادت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ سائنسی تحقیقات ممکن نہیں تھیں، اس طرح سے سائنسی لحاظ سے حساب کے ذریعے سے تعین ممکن نہیں تھا، اس وقت یہی ہو سکتا تھا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ بھی اصل میں اسی بات کا بیان تھا کہ 30 روزوں کے معاملے میں تو علم بالکل آخری درجے میں پہنچ چکا ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ لوگوں کا صدیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو اس لیے 30 میں کوئی چاند نہیں دیکھتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ 30 پورے کر لو، اس کے بعد رمضان ختم کرنا ہے کرو، روزے رکھنے ہیں رکھو، جو بھی ہے وہ اس علم کی بنیاد پر جب 30 پورے ہو جائیں تو ہو جائے گا، یہاں کوئی رویت کا سوال نہیں ہے۔ لیکن اگر چاند نظر آ گیا ہے اور 29 کو نظر آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الشہر 29، یعنی چونکہ یہ بات بھی تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہو چکی ہے کہ قمری مہینہ کبھی کبھی 29 دن کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے چاند نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہینہ ختم ہو گیا یا اگلے مہینے کی ابتدا ہو گئی، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب چاند 29 پر نظر ہی آ سکتا تھا، کوئی دوسری حسابی صورت موجود ہی نہیں تھی۔ اب آپ کے پاس وہ ساری صورتیں میسر ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ اس بات کو نہ بھی مانیں کہ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا دیں تو جزیرہ نما عرب کو مرکز بنا کے اعلان کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ یہ بھی سائنس کی ترقی سے ممکن ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو اپنے بچپن کا بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے ہماری ننہال 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دونوں جگہ الگ الگ عید ہوئی۔ اچھا، یعنی اتنے تھوڑے فاصلوں پر بھی پیغام پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ تو کوئی جامع مسجد ہے، کوئی صاحب علم، کوئی بڑا صاحب علم ہے، اس کی طرف سے اعلان ہو گیا، کسی جگہ پر کسی علاقے کے کسی ذمہ دار نے یعنی ڈپٹی کمشنر نے یا کسی اور نے اعلان کر دیا، تو یہ مختلف طریقے تھے جو لوگ اس زمانے کے لحاظ سے اختیار کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر مملکت اپنے نظم میں خود اعلان کرے گی۔ ہمارے ہاں بھی پہلے یہی طریقہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی بن گئی۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ایک بار اجتماعی سطح پر کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ فیصلہ کرے گی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے فیصلے سے اختلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو، لیکن اللہ کے دین کا قاعدہ یہی ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب مسلمان کوئی فیصلہ کر لے،
یعنی ان کا اجتماعی نظم ہی کرے گا نا. 22 کروڑ لوگ تو بیٹھ کر نہیں کریں گے. جو نظم آپ نے بنا دیا, جب وہ فیصلہ کر لیں اجتماعی معاملات میں, ایک وہ معاملات ہیں جو ہمارے انفرادی معاملات ہیں. مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنی ہے, ہم کو قربانی کرنی ہے, کوئی اور اس طرح کا کام کرنا ہے. اجتماعی معاملات میں عید کا اعلان اجتماعی ہے, جمعہ کا اعلان اجتماعی ہے, حج کا اعلان اجتماعی ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ابھی آنے والی ہے, اس کا بھی اعلان اجتماعی ہوگا. تو اجتماعی معاملات میں جب کوئی نظم آپ بنا دیں, جو بھی آپ بنا دیں, آپ فیصلہ کر لیں آپ سائنسی طریقے سے کریں گے, سب کو پیروی کرنی چاہیے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے کریں گے, سب کو پیروی کرنی چاہیے. آپ نے اب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, وہ کمیٹی ریاست نے بنائی ہے, یعنی وہ خود بخود نہیں بن گئی. اس کے فیصلے کی پابندی شرعاً لازم ہے. ٹھیک, اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جب اس کے فیصلے کی پابندی شرعاً لازم ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے. اختلاف کریں گے, یعنی اگر ہم علمی لحاظ سے اس کے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ غلط بھی کہتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے رویت حلال کمیٹی نے جو فیصلہ بھی کر دیا وہ سائنسی لحاظ سے میری سمجھ میں بھی نہیں آیا, بہت سے اہل علم کی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن وہ ہمارا حق کے اختلاف ہے, وہ اختلاف ہم کریں گے, فیصلہ نافذ ہو جائے. ٹھیک, میں اسی کے لحاظ سے عید کروں گا, اسی کے لحاظ سے رمضان کی ابتدا کروں گا. یہ چونکہ اجتماعی معاملات ہیں, اس میں اپنا اختلاف بیان کرنے کا حق ہے, اس میں خلاف ورزی کا حق ہمارے دین میں نہیں ہے. ہر شخص کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے, کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے. یعنی یہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ شہادتیں لینی شروع کر دیں, میں اور آپ اپنے سائنسی علم کی بنیاد پر فتوے دینا شروع کر دیں. صرف شائستہ اختلاف ہوگا, یعنی بتائیں گے کہ اس فیصلے میں یہ غلطی ہے. یہ بتانا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے, اس لیے کہ فیصلوں پر تنقید ہی سے ان میں بہتری آتی ہے, لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا. ٹھیک, کسی شخص کو بھی اس کی خلاف ورزی کا کوئی حق نہیں. عید ہوگی اور اسی دن ہوگی, اور یہی خدائی فیصلہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں ان میں جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو ہر مسلمان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کا اظہار کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے. تو اس لیے میرے نزدیک نہ کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. کسی کا کوئی شخصی اطمینان نہیں ہوا, وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے, لیکن اس کا اجتماعی اعلان کرنا یا یہ کہنا کہ لوگ روزہ رکھیں, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. جو فیصلہ ہو گیا بس وہ نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے اظہار کیا. میں آپ نے جو بات فرمائی اس کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک بڑے ہی جلیل القدر عبقری عالم ہیں, بریلوی مکتبہ فکر سے مفتی منیب الرحمان صاحب وہ چیئرمین رہے. ہم نے دیکھا کہ ان کو فیصلے سے اختلاف تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا اور عید اسی دن منائی, اور اس کے بعد انہوں نے اظہار کیا. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کو تو یہ حق ہے نا کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ ایک فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, انہوں نے بہت اچھا اسوہ قائم کیا, رویے سے عید پڑھ لی, لیکن ہم اس کا یہ حق تو نہیں لے سکتے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دے کہ ایک چیز کی میرے نزدیک خلاف ورزی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کو روزہ پورا رکھنا چاہیے, اس لیے کہ شریعت نے رمضان کا پورا مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ فیصلے سے عملاً اختلاف تو نہیں کر رہے, لیکن اپنے نظری اختلاف کو دوسروں کے لیے ایک دینی حکم بنا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کا اپنا اطمینان نہیں ہوا تو ان کو حق تھا کہ روزہ رکھ لیتے, لیکن اس کو اعلانات کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. بس اتنا کافی ہے کہ میرے نزدیک یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا, اور اس کے دلائل دے دینے چاہیے. یعنی اجتماعی فیصلے بس جب ہوتے ہیں تو وہ لیٹر اور اسپرٹ میں نافذ ہو جاتے ہیں, ان کی اسی طرح پیروی کرنی چاہیے. آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جمعے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں, میں اس کے دلائل دے سکتا ہوں, اور ہمارے ائمہ بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جہاں جہاں فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھیں گے, میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا صاحب, جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت قبول کی جائے گی تو ہماری جو فقہ ہے, جو ایک پوری اسلامک جورسپروڈنس کی ایک ہسٹری ہے, اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی قاعدہ کلیہ موجود ہوگا, یا صرف ایک زبانی گواہی جو ہے وہ کوئی شخص کہے جی میں نے فلاں جگہ پہ کوئی چیز دیکھ لی ہے, کیا اس سے یہ نہیں طلب کیا جا سکتا بھی تم نے دیکھی تھی تو کوئی ویڈیو بناؤ, کوئی ایویڈنس؟ یعنی صرف شہادت کیا قولی شہادت ہے, یا فقہ کے لحاظ سے اس میں بھی آپ کو ویریفیکیشن کے عمل سے گزرنا ہے؟ نہیں, آپ کو ہر شہادت, جس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود, وہ تو کرنا ہی ہے, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس میں بھی کوتاہی برتی ہے تو اس پر بھی تنقید کی جائے گی. ایک جج فیصلہ کرتا ہے, اس کے ہر پہلو پر تنقید ہو سکتی ہے, تنقید کو آپ حق حاصل ہے. اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے,
اور میں اس پر کوئی تبصرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا کہ گواہیاں کیسے لی گئی ہیں، ان کا تزکیہ کیسے کیا گیا ہے، ان کی قبولیت کا فیصلہ کیسے کیا گیا ہے. اس میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. وہاں آخر کچھ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ وہ کر سکتے تھے. یہ بات البتہ طے ہے کہ اگر مطلع صاف ہو بالکل، یعنی کہیں بادل وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جمع غفیر کی گواہی پر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ اصولی باتیں ہیں اور بالکل کامن سینس کی باتیں ہیں. ان میں اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہ وہاں کے لوگ بتائیں گے. ظاہر ہے کہ وہاں کچھ صاحب علم جمع تھے، مختلف گروہوں کے، مختلف فرقوں کے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے. ان میں سے سارے کے سارے لوگ کسی منافقت پر تو نہیں کھڑے ہوں گے. کوئی آدمی بتائے گا کہ اس میں یہ کوتاہی ہوئی ہے، اس کے بعد گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سوء ظن کریں اور خواہ مخواہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ ایسا ہوا ہے. یہی توقع کرنی چاہیے کہ گواہیاں لی گئی ہوں گی، گواہیوں پر اطمینان کیا گیا ہوگا، اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد اعلان کر دیا گیا. وہ اعلان سائنسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. یہ بات ایک دوسرا علم ہمیں بتا رہا ہے، یعنی اس کے ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا اختلاف ایک علمی اختلاف ہوگا، اس کو عملی اختلاف میں کسی صورت نہیں بدلنا چاہیے. یعنی عید پڑھی جائے گی، رمضان شروع کیا جائے گا، کسی کے روزوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی عید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اجتماعی فیصلہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، اس پر سر تسلیم خم کرنا لازم ہے ہم مسلمانوں کے لیے. حق کے اختلاف ہم رکھتے ہیں.